بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی عمدہ بات پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں مسلمان بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات سامعین گرامی، آج میں آپ کی خدمت میں علماء اکرام کا مقام، علماء اکرام کی محبت اور الفت، ان کا مرتبہ بیان کرنے لگا ہوں۔ تو علماء اکرام کیونکہ نبی کے وارث ہیں، نبوت کے وارث ہیں، تو علماء اکرام کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو علماء اکرام نبیوں کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ علماء اکرام کے بغیر روایات میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر امت کو علماء سے توڑ دیا جائے تو پھر چاہے ان کو یہودی بنا لو، نصارہ بنا لو، قادیانی بنا لو، تو جب عوام الناس کو علماء اکرام سے توڑ دیا جائے تو پھر ان کو جس طرح مرضی لے جاؤ۔ تو علماء اکرام کی عزت کرنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ علماء اکرام کی قدر کرو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو۔ تو علماء اکرام کی قدر ضروری ہے، اور بڑوں کی عزت، چھوٹوں پہ شفقت۔ تو ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم بنو، طالب علم بنو، یا ان کے معاون بنو، تو ان کے علاوہ اور کوئی نہ بننا۔ یعنی چوتھا یہ بنا کہ جو علماء اکرام سے بغض رکھنے والا ہے۔ تو بہرحال علماء اکرام اللہ کے نبیوں کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، تو اس لیے علماء اکرام سے خوب تعلق رکھنا چاہیے، ان سے پوچھ کے نماز روزہ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں، لوگ عوام الناس یہ کہہ دیتے ہیں کہ علماء اکرام کو چھوڑو، حدیث اور قرآن سے دلیل پیش کرو، علماء کو چھوڑو۔ تو میں ان حضرات سے کہہ دینا چاہتا ہوں، ایک انجینئر علی مرزا ہے اور بعض ایسے حضرات جو کہتے ہیں کہ علماء اکرام کو چھوڑو، بابوں کو ہم نہیں مانتے، ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کو ماننے کے لیے بزرگوں کو، علماء کو ماننا ضروری ہے۔ اگر ان کو نہیں مانتے تو ایک روایت لاؤ، کوئی حدیث لاؤ کہ جو بغیر علماء کے واسطے کے ہم تک پہنچی ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی یہ بھی کہتا ہے کہ علماء کو میں نہیں مانتا، بابوں کو میں نہیں مانتا، میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں۔ تو بس قرآن حدیث سے دلیل پیش کرو، اور ان کے جو جھگڑے ہوتے ہیں آپس کے، ان میں اختلافات ہوتے ہیں، یہ بعض تو کہتے ہیں کہ پیسے اور مال کے لیے یہ مسئلوں میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بزرگوں کو، علماء کو نہیں مانتا تو وہ ایک بھی حدیث پیش نہیں کر سکتا کہ جو بغیر علماء کے اس تک پہنچی ہو۔ اب بخاری شریف حدیث کی سب سے بڑی معتبر کتاب ہے، تو اگر بخاری شریف میں سے کوئی بھی روایت پیش کرتے ہو تو سب سے پہلے امام بخاری، وہ عالم ہے، نبی کے وارث ہیں، اب امام بخاری کو نکال کر حدیث لا کے دکھاؤ۔ اب امام بخاری سے پہلے جنہوں نے ان حدیثوں کو نقل کیا ہے اور ان تک پہنچی ہیں، تو ان کو نکال کے کس طرح تم صحابہ اور نبی تک پہنچ سکتے ہو؟ اسی طرح قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی ایک بھی آیت، وہ تو قرآن پاک کے اولین مخاطب تو صحابہ اکرام ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا، اب صحابہ نے آگے پہنچایا، اور آگے چلتے 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 ہم تک پہنچا۔ تو یہ دین کا علم رکھنے والے علماء اکرام جو نبیوں کے وارث ہیں، انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ جب ان کو ہم نکال دیں گے تو یہ قرآن ان کے ذریعے سے پہنچا ہے، تو یہ قرآن کے پہنچنے کی نفی ہوگی۔ تو اس لیے قرآن پاک کا کوئی ترجمہ ہے، کوئی تفسیر ہے، تو جب ہم قرآن کو پڑھ کے اس کا مطلب بیان کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی عالم کا ترجمہ کیا ہوا ہم پڑھ کے دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اب عالم کو تو ہر صورت میں ماننا ہوگا۔ تو آخر میں یہی عرض کرتا ہوں کہ علماء اکرام کی محبت، اپنے الفت، محبت، عقیدت دل میں بٹھائیں، جس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ علماء اکرام کی قدر کرو، عزت کرو۔ تو علماء اکرام سے محبت اور الفت رکھنے کا تو درس دیا ہے میرے نبی نے، لیکن ان سے نفرت، عداوت،
ان سے بغاوت، ان سے قطع تعلقی شریعت کے اندر بیان نہیں ہوئی کہ ان سے قطع تعلقی رکھنے پہ ثواب ملے گا یا جنت بنے گی۔ تو علماء اکرام سے تعلق قائم رکھیں، ان سے پوچھ کے زندگی گزاریں۔ اگر کوئی غلط مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں تو اس کی پوچھ ان سے ہوگی، علم رکھنے والوں سے۔ اللہ تعالی ہم کو علماء اکرام کی قدر، الفت، عقیدت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔